السلام علیکم۔ آج ہے جمعۃ المبارک، اگست کی 21 تاریخ۔ اگر آپ پہلی بار ہماری چینل سے جڑ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ روزانہ دیش دنیا کی خبروں سے باخبر رہیں۔ دوستو، آج کی سب سے بڑی اور تہلکہ خیز خبر کا تعلق ہماری سیاست اور سفارتکاری سے ہے، جہاں دوستو برسوں بعد ایک اعلیٰ امریکی سفیر سرجیو گور نے جموں کشمیر کا دورہ کیا ہے۔ سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں شکاری کی سواری کرتے ہوئے اور مقامی صحافیوں سے گفتگو کے دوران امریکی سفیر نے جموں کشمیر کو بھارت کا ایک اہم حصہ قرار دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ امریکہ کشمیر کے حوالے سے اپنی ٹریول ایڈوائزری یا سفری ہدایت پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ اس ایک بیان نے عالمی سطح پر زبردست ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ پڑوسی ممالک پاکستان نے اس پر فوری اور شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور کو طلب کر کے پاکستان نے ایک سخت سفارتی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور امریکی سفیر کے بیان کو مسترد کیا ہے۔ تاہم جب اس سفارتی تنازع کے بارے میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے پوچھا گیا تو ان کا موقف انتہائی واضح تھا۔ انہوں نے پرسکون انداز میں کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ بیان بازی ان دونوں ممالک کا اپنا دو طرفہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ان کی امریکی سفیر سے ملاقات کا محور صرف اور صرف کشمیر کی ترقی، سیاحت اور باغبانی کو فروغ دینا تھا۔ لیکن سیاسی ایوانوں میں یہ معاملہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے امریکی سفیر کے بیان کو بین الاقوامی سطح پر بھارت کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب کانگریس لیڈر طارق حمید کرہ نے اسے مرکز کی ناکامی سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت دراصل حکومتی پالیسیوں کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سیاسی گہما گہمی میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کا انتہائی سخت تبصرہ بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2019 کے بعد سے کشمیر میں غیر ملکی شخصیات کے دورے محض دکھاوا ہے، یعنی انہیں صرف وہی دکھایا جاتا ہے جو حکومت دکھانا چاہتی ہے۔ محبوبہ مفتی نے زور دے کر کہا کہ امریکہ ہمارے مقامی مسائل حل نہیں کر سکتا، البتہ عمر عبداللہ کو چاہیے تھا کہ وہ اس اعلیٰ سطحی ملاقات میں کشمیری عوام کے حقیقی دکھ درد اور ان کے تحفظات کو مضبوطی سے پیش کر دے۔ اب رخ کرتے ہیں شوپیاں کا، جہاں مختلف علاقوں میں بادل پھٹنے کا انتہائی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پانی کا ریلا اتنی تیزی سے آیا کہ لوگوں کو سنبھالنے کا موقع تک نہ ملا۔ مقامی آبادی اس وقت شدید خوف اور پریشانی کے عالم میں ہے، جبکہ انتظامیہ صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلی خبر میں جموں کشمیر ہائی کورٹ نے وادی کے 3 اہم آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے حوالے سے ریاستی حکومت سے سخت وضاحت طلب کی ہے۔ عدالت نے سوال کیا ہے کہ ان قدرتی اثاثوں کو بچانے کے لیے حکومتی منصوبے کیا ہیں۔ یہ آبی گزرگاہیں نہ صرف نقل مکانی کرنے والے پرندوں کا مسکن ہیں، بلکہ ہمارے ماحولیاتی توازن کے لیے بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ایک دوا کے نمونے کی جانچ میں ہونے والی ناقابل یقین تاخیر پر شدید حیرت اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایک دوا کا نمونہ جس سے انسانی جانیں جڑی ہو سکتی ہیں، گزشتہ 8 سالوں سے کولکتہ کی لیبارٹری تک نہیں پہنچ سکا۔ عدالت نے اسے اپنے عدالتی ضمیر کے لیے ایک جھٹکا قرار دیا ہے۔ صحت کے شعبے سے وادی کشمیر کے عوام کے لیے ایک بڑی اور خوش آئند خبر ہے۔ جی ہاں دوستو، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ اونتی پورہ میں تعمیر ہونے والے ایمز کا پہلا بلاک اسی سال عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جس کا عوام کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ ترقی کے اس سفر میں ایک اور اہم خبر تعلیم کے شعبے سے ہے، جہاں وزیر اعلیٰ کے مطابق جموں کشمیر میں ایک جدید لاء یونیورسٹی کے قیام کی فائل بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، جو نوجوانوں کے لیے قانونی تعلیم کے اعلیٰ مواقع فراہم کرے گی۔ تاہم ترقی کے اس دوڑ میں ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں دوستو پلوامہ اور کلگام کے علاقوں میں مشہور پاپولر اور ولو کے درختوں پر میلی بگ نامی خطرناک بیماری نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ درخت ہماری مقامی معیشت اور صنعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ کسان اور باغبان اس اچانک آفت سے شدید مالی نقصان کے خوف میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محکمہ زراعت کتنی جلدی حرکت میں آ کر ان درختوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے۔
اب رخ کرتے ہیں چند بین الاقوامی خبروں کی جانب۔ بنگلہ دیش کی سیاست نے ایک نیا کروٹ لیا ہے۔ طویل سیاسی کشمکش کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر رہنما مرزا فخر الاسلام عالمگیر کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ یہ تبدیلی خطے کی سیاست میں گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ دوسری جانب مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے حالات کے درمیان پاکستان اور شام کے وزرائے خارجہ نے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر ہونے والی اہم پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور آخر پر یہ خبر کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کا ایک نیا اور سخت ترین مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ اب نہ صرف اپنے مغربی اتحادیوں پر بلکہ چین پر بھی یہ زور ڈال رہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف اس معاشی محاصرے اور سخت پابندیوں کی مہم میں اس کا ساتھ دے۔ اگر یہ دباؤ کام کر گیا تو پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں اور عالمی تجارت پر اس کے خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔